إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العلی العظیم. اس کے جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے واسطے قوم اپنی کے، پس کہا ہم نے مارو تم لاٹھی اپنی پتھر کو، پس بہنے لگے اس سے 12 چشمے. بے شک جان لیا ہر گروہ نے گھاٹ اپنا، کھاؤ تم اور پیو تم لوگ رزق سے اللہ کے، اور نہ پھیلاؤ تم زمین میں فساد کرتے ہو. اور جو تفسیر جو اس کو لکھا جاتا ہے ویسے ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو. اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کے تعلق ہیں. ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل سے 8 احسانات کا ذکر ہو چکا، اب 9 احسان کا ذکر ہو جو کہ بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان ہے. اس لیے کہ خشک جنگل میں جہاں پانی کی امید نہ ہو، پیاسوں کو پانی مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی جگہ سے پانی ملنا جو کہ بالکل خلاف عادت ہو بہت ہی عجیب احسان ہے. یعنی اس احسان کا جو ذکر ہو رہا ہے بڑا عجیب احسان. اب جو جنگل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دیہات یعنی ریتیلا جنگل کی بات ہو رہی، جہاں پہ جو ہے ریتیلا ایک دم جو ہے نا یعنی بھول بھلیا ہے، جیسے پانی کا کوئی امکان ہی نہیں، اور وہ بھی جو ہے نا ایسی جگہ سے پانی نکل جانا جو بالکل جو ہے نا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ویسے جگہ سے. اس لیے اس احسان کے بارے میں جو ہے علیحدہ بتایا جا رہا ہے. دوسرے یہ کہ اب تک ان نعمتوں کا ذکر ہوا جن کی بنی اسرائیل نے ناشکری کی، اب اس نعمت کا ذکر ہے جس کی بظاہر ناشکرانی تو نہ کی لیکن اس سے ان کے فرقے بندی اور اختلاف ظاہر ہوئے، کیونکہ وہ سب ایک چشمے میں پانی نہ پی سکے. یعنی اب یہاں پر جو ہے نا ہمیشہ سے جتنی ہم نعمتوں کی گفتگو اب تک کرے ہیں، ہر نعمت پہ وہ ناشکری بجا لاتے رہے اللہ کی، کبھی شکر گزار نہیں بنے. یہاں پر بھی بظاہر ناشکری تو نہیں کیے، لیکن ہوا کیا معلوم ہے، اس معجزے سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر جو اختلاف ہے، کیونکہ 12 جو ان کے قبیلے تھے الگ الگ، تو 12 نے الگ الگ اپنے اپنے گھاٹ سے جا کے پانی پیے. یعنی جو چشمہ جو پھوٹ کے نکلے 12 چشمے، تو بہہ کے کیا معلوم ہے ہر ایک جگہ گھاٹ کی طرح پانی جمع ہونے لگا چشمہ بہہ کے، اور ہر گروہ اپنی گھاٹ پہ جا کے پانی پینے لگا، ساتھ مل کے نہیں پیے پورے. تیسرا یہ کہ اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر ہوا تھا اور کھانے بغیر پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب پانی کا ذکر ہوا. جیسے کہ کھانا یعنی منو سلوا عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا، ایسے ہی پانی بھی دیا گیا. چوتھا یہ کہ اس سے پہلے منو سلوا کا ذکر ہوا جو ان کے لیے دینوی نعمت تھی جس سے کہ ان کا پیٹ بھرتا. اب اس پانی کا ذکر ہوا جو ان کے لیے دنیاوی نعمت بھی تھی اور دینی بھی، اس سے پیاس بھی بجھتی اور ایمان بھی ملتا تھا کہ یہ موسیٰ کا معجزہ تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی. پانچواں یہ کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا یعنی ابر کا سایہ کرنا، منو سلوا کا برسنا. اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے یعنی پتھر سے پانی وغیرہ نکلنا. وَإِذْ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سفر میں درپیش آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہیں لے جا رہے تھے اور وہ پیاسے ہو کر ان سے پانی مانگنے لگے. مگر تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میدان طیہ کے زمانے قیام میں ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے بادل کا سایہ فرمایا اور کھانے کے لیے منو سلوا اتارا. لباس کا وہ انتظام کیا جو ہم پہلے بیان کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا پانی کا بھی انتظام فرما. استسقا موسیٰ علیہ السلام سے اولاد بنی اسرائیل نے پانی مانگا، پھر انہوں نے رب سے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے اذ تسقاہ قومہ، لہٰذا یہ آیت اس کے خلاف نہیں. قوم نبی سے پانی مانگتی تھی، نبی اللہ سے کہتے تھے دیتا وہ ہے، بانٹتے یہ ہیں. ان سے مانگنا شرک نہیں، عرب کی مرضی کے منشے کے عین مطابق ہے. یہ لفظ سقی سے بنا ہے جس کے معنی ہے بارش سے سیرابی، لہٰذا اس تسقا کے معنی ہے کہ بارش مانگی. اس صورت میں رب تعالیٰ نے طلب سے زیادہ دیا کہ بادل سے پانی مانگا تھا، پتھر سے نکال کر عطا فرمایا.
یا سقی کے معنی ہیں مطلق سیرابی، جیسے کہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، لہٰذا جو مانگا تھا وہی ملا۔ لقومہ، قوم کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے صرف اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا، نہ کہ سارے جہاں کے لیے، نیز فقط پینے کے لیے مانگا، نہ کہ کھیتی باڑی کے لیے، اس لیے ان پر بارش نہ آئی بلکہ پتھر سے پانی نکلا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے موقع پر سارے جہاں کے لیے پانی مانگا، اور فقط پینے کے لیے نہیں بلکہ کھیتی باڑی کے لیے، اس لیے آپ کی دعا پر بارش آئی۔ فقل نضرب، یا تو بطور الہام رب نے فرمایا بطریق وحی، بعصاک، معلوم ہوا کہ لاٹھی سے پتھر کو مارنے کا حکم تھا، نہ کہ پتھر سے لاٹھی کو، یعنی زمین پر رکھے ہوئے پتھر پر لاٹھی مارے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت آس کی لکڑی تھی، جیسے آدم علیہ السلام وہاں سے اپنے ساتھ لائے، اور ان سے منتقل ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائی تو یہ ان کو دیا گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے خد کی طرح 10 ہاتھ تھا، اس میں 2 شاخیں تھیں جو تاریکی میں 2 مشالوں کی طرح چمکتی تھیں۔ یعنی اب آپ کے عصا کا ذکر ہو رہا، آپ کو عصا کیسے ملا؟ تو اصل میں یہ جو جنت کی لکڑی آج سے جو نا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جو لائے تھے جنت سے آتے وقت، تو وہ ہوتے شعیب علیہ السلام تک گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آپ کی بکریاں چرانے گئے تو آپ کو پھر وہ عطا ہوا، اور یہ 10 ہاتھ کا تھا آپ کے خط کے برابر، اور 2 اس کی شاخیں تھیں، یعنی اوپر تک 2 ایسا بن جاتا تھا، اور اندھیرے میں وہ چمکتا تھا تاکہ وہ دستہ دکھائی دے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عصا سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے تھے اور اس پر تکیا بھی لگاتے تھے، دیگر ضروریات بھی اس سے پوری فرماتے تھے۔ اس میں چند خصوصیات تھیں۔ دریائے قلزم کو اسی عصا نے خشک کیا گیا، یہاں پتھر سے اس کے ذریعے پانی نکالا گیا۔ یہ عصا سانپ بن کر موسیٰ کی حفاظت کرتا تھا اور پھر پکڑ لینے پر لاٹھی ہو جاتا تھا۔ اندھیری رات میں مشال کا کام کرتا تھا۔ پھر خوبی یہ کہ صرف موسیٰ ہی کے ہاتھ میں یہ کام کرتا تھا، نہ تو ان سے پہلے کسی نبی کے دست مبارک میں یہ معجزات اس سے ظاہر ہوئے، اور نہ اب کے زمانے میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں ظاہر ہوئے۔ یعنی یہ جو عصا تھا آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے شعیب علیہ السلام تک آیا، پھر وہاں سے آپ کو ملا، لیکن کسی گزشتہ نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی اس عصا سے معجزے ظاہر ہوئے کہ سانپ بن کے آپ کی حفاظت کرتا تھا، جو ہے نا دریا کلثوم میں جب عصا مارے تو رستہ بن گیا، خشک ہو گیا، اور جو ہے نا پتھر میں مارے تو اس سے چشمے بہے اٹھے۔ سارے معجزات جو ہوتے تھے یہ آپ ہی کے ہاتھ سے ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کمالات عصا کے لیے بد اعضا چاہیے، یعنی اگر عصا میں کمال چاہیے تو ویسا ہاتھ بھی چاہیے۔ غالباً اس کو عصا اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ اسو یا اسی سے بنا ہے، جس کے معنی نافرمانی، اس ہی لفظ سے اسیان اور مسیت بنا، چونکہ یہ فرعون اور وغیرہ نافرمانیوں کی اصلاح کے لیے عطا ہوا تھا، اس لیے اس کو عصا کہا گیا۔ پھر ہر لاٹھی کو عصا کہنے لگے۔ الحجر، اس میں اختلاف ہے کہ پتھر سے کوئی خاص پتھر مراد ہے یا عام، یعنی اس میں الف لام جنسی ہیں یا عہدی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو کسی تھیلے میں سنبھال کر رکھیں، اس سے معجزات صادر ہوں گے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ طور کا پتھر تھا، بعض فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھی عصا کی طرح جنتی تھا، جس کو آدم علیہ السلام ہمراہ لائے تھے، اور انبیاء کرام میں منتقل ہوتا ہوا شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور انہوں نے عصا کے ساتھ موسیٰ کو یہ پتھر بھی عنایت فرمایا تھا۔ یہ پتھر سنگ مرمر تھا، 2 گز مربع، یعنی 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے عام پتھر مراد ہیں، یعنی جس پتھر پر آپ عصا مارتے اس سے ہی پانی جاری ہو جاتا تھا۔ یہ حسن بصری اور وہب ابن منبع کا قول ہے، اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر عزیزی اور رول بیان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہاں پہ مختلف روایتیں ہیں، کسی نے کہا کہ بھائی یہ جنتی پتھر تھا، اور ایک واقعہ ہے جو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ جو ہے نا ایک پتھر آپ کے کپڑے لے کے بھاگتا، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بولتے کہ پتھر کو سنبھال کے رکھیے آپ، بولے اس سے آگے جا کے معجزات ہوں گے، شاید وہ پتھر تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بولے کوہ طور کا پتھر تھا۔ تو بہرکیف جو عام، یہ بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن جو عام ہوئی، جس پہ جو ہے جس پہ سب متفق ہوئے، وہ یہ تھا کہ وہ ایک عام پتھر تھا جس پہ آپ لاٹھی عصا مارے اور اس سے پانی جاری ہو گیا، کیونکہ اس صورت میں اعلیٰ معجزہ ظاہر ہوگا۔ اگر کوئی خاص پتھر ہوتا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس پتھر کی تاثیر ہوتی ہے، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، عام پتھر پہ ماریں گے تو معجزہ نبی کا ہوگا، اگر خاص پتھر ہو تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر پتھر خاص تھا اس لیے اسے پانی نکلا۔ فن فجرت منہ، یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی موسیٰ نے عصا مارا پس پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ آپ نے پتھر میں 12 چوٹیں ماری اور ہر چوٹ سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ ہر جگہ عورت کا ساپستان ظاہر ہوتا تھا، جس سے پہلے عرق سا آتا اور پھر خطرہ پکڑتا، پھر پانی بہ نکلتا۔ انفجار فجر سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں پھٹنا یا چیر جانا۔ صبح صادق کو اسی لیے فجر کہتے ہیں کہ اس وقت
سیاہی پھٹ کر سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ بدکار آدمی کو اس لیے فاجر کہتے ہیں کہ وہ اپنی بدکاری سے مسلمانوں کی جماعت میں شگاف پیدا کر دیتا ہے، تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کے عصا مارنے سے پتھر میں شگاف پیدا ہوا اور اس سے پانی بہنے لگا۔ پانی بہنے کو بھی انفجار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پانی کسی جگہ شگاف کر کے نکلتا ہے، یا تو قدرتی طور پر پتھر میں پانی پیدا ہو جاتا تھا، یا وہ پتھر زمین سے اس طرح پانی کھینچ لیتا تھا جیسے کہ مقناطیس لوہے کو، یا آج کل نل پانی کو، یا اس پتھر سے ارد گرد کی ہوا مس کر کے پانی بن جاتی تھی، جیسے کہ آج بھی ٹھنڈے برتن سے چھو کر ہوا پانی بن جاتی ہے۔ تو بہت سارے سے مختلف آیتیں کہ بھئی ایک تو پتھر مارنے سے پتھر میں شگاف پڑ گئی اور پانی نکلا، تو پتھر میں سے ہی پانی آ رہا تھا قدرتی طور پر، یا پتھر زمین سے اس طرح لگا ہوا تھا کہ بھئی نبی زمین کا جو ہے نا، جو بولتے ہیں نا جو جھرہ جیسا، وہ سو لگ کے پانی آ رہا مثال کے طور پر، یا پھر جو ہے نا ہوا سے مس پتھر کو ہو کے اس میں کچھ خاصیت تھی، کچھ کیمیکل کمبینیشن ہو کے جو ہے نا وہ پانی وہاں بن رہا تھا، جیسا ہم دیکھتے ہیں نا برتن رکھ دو آپ تو برتن کے ارد گرد پورا پانی جم جاتا ہوا سے مثال کے طور پر ٹیمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے۔ تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس نتا اشرت عینا، چونکہ میدان تیا میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اگر ان سب کے لیے ایک ہی گھاٹ ہوتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، اس لیے رب تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرمائے کہ ان میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس پتھر کی ہر سطح سے 3 چشمے پھوٹتے تھے۔ موسیٰ نے ہر گروہ کو حکم دیا کہ علیحدہ علیحدہ 12 گہرے گڑھے کھود لیں۔ پتھر سے پانی آ کر ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا تھا اور ہر گروہ اپنے میں کام لے آتے تھے۔ قد عمل، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام ان کو کیا بولے کہ بھائی ٹھیک ہے، اپنے جو ہے نا 12 گڑھے کرو، 12 بڑے گڑھے وہ کھود دیے، تو پانی بہ کے جو ہے نا 12 چشموں کا ہر ایک گڑھے میں جم گیا، اور اپنا ایک ایک قبیلہ جو ہے نا اس سے مستفیض ہوا۔ قد عمل کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر گروہ نے اپنے گھاٹ پہچان لیا تھا اور کوئی دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہ لیتا تھا۔ اس میں اشارتاً یہ فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پاک ہی میں ان میں آپس میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک گھاٹ سے پانی بھی نہ پی سکے تھے، تو ان کی وفات کے بعد ان میں اتفاق اور محبت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ وہاں 6 لاکھ تھے اور 12 میل میدان میں قیام کیے ہوئے تھے، علیحدہ علیحدہ 12 محلے سے قیام تھے، ہر محلے میں ایک نہر پہنچتی تھی اور ان کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتی تھی۔ یعنی اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی ان میں اتنا اختلاف تھا کہ بعد میں پھر آپ کی وفات کے بعد وہ کیا ایک ہوتے مثال کے طور پر۔ تو جب تیہ میں جو بھول بھلیاں میں جب لوگ تھے 6 لاکھ، وہاں پر بھی جو ہے نا 12 محلوں کی شکل میں وہ رہتے تھے اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ، اور یہ جو گڑھے کھودے مثال کے طور پر چشمے بہ کے جو ہے نا ایک ایک جو ہے نا محلے میں مثال کے طور پر گڑھے میں جا کے پانی گر جاتا تھا اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، یا تو رب تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے ان سے کہلوایا، خود موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لہٰذا اس جگہ یا تو قلنا پوشیدہ ہے، یا قوالا یعنی ہم نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے اسرائیلیو تم خوب کھاؤ پیو اللہ کا وہ رزق جو تم کو بلا محنت مشقت عطا ہوا، کہ بغیر کھیتی باڑی کے منو سلوا مل رہا ہے اور بغیر کنواں وغیرہ کھودے کے پانی، لیکن یہ نعمتیں کھا کر ولا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو بلکہ اس کا شکر بجا لاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ تم کو بنا کوئی محنت مشقت کے منو سلوا مل رہا، تم کو نہ گڑا بھی کھودنا نہیں پڑا، بولی نہیں بنانی پڑی، تم کو پانی مل گیا، بولے اللہ کی نعمتوں سے کھاؤ پیو اور شکر بجا لاؤ، نہ کہ فساد پھیلاؤ زمین میں۔ لفظ تعصو اسیون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں خوب فساد پھیلانا۔ لا تعصو میں فساد برپا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ آگے مفسرین فرماتے ہیں، فرما کر بتلایا جا رہا ہے کہ فساد ان کے دلوں میں جم چکا ہے۔ تو خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ تم دراصل مفسد تو ہو، یعنی فسادی تو ہو، مگر مہربانی فرما کر اس زمین میں فساد نہ پھیلانا اور اپنی عادت فساد کو یہاں ظاہر نہ کرنا۔ تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ فسادی تھے، یعنی ان کے دلوں میں جو ہے نا فساد تھا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک دم عام طور پہ کہ بھئی تم اللہ کی نعمتوں سے کھاؤ، پانی پیو، سب کرو، لیکن زمین پہ فساد مت پھیلاؤ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ اے بنی اسرائیل، رب کی یہ نعمت بھی یاد کرو جبکہ میدان تیہ میں تمہارے سائے اور خوراک و لباس کا انتظام ہو چکا تھا، تو موسیٰ نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا۔ ہم نے جیسے کہ وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی، ایسے ہی پانی بھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا اور ہر طرح آرام سے پانی حاصل کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد انگیزی سے بچو، رب کی نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو۔ پتھر سے پانی نکالنے کا کئی واقعے اور کئی جگہ پیش آیا، ایک تو یہاں مقام تیہ میں اور دوسرے جب کہ یہ لوگ ایلیم میں
پہنچے وہاں بھی ان کو 12 چشمے پانی کے اور 70 درخت کھجور کے عطا ہوئے۔ تیسری بار جب کہ یہ لوگ مقام قادس میں پہنچے تو ہر جگہ اسی پتھر سے پانی نکلایا علیحدہ علیحدہ پتھروں سے بھی۔ خیال رہے کہ یہاں نہ تو یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے رب سے پانی مانگا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے لیے پانی مانگا تھا، کہ 3 باتوں کی طرف اشارہ ہوا۔ ایک یہ کہ اے اسرائیلیو، تم نے ہمیشہ موسیٰ کو دکھ دیا مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں آرام دیے۔ تم نے وفا ہو وفادار، تم نہ وفا ہو تم میں نہ وفا ہے نہ وفادار۔ دوسرے یہ کہ اگر براہ راست تم ہم سے پانی مانگتے تو ہم نہ دیتے کہ تم مستحق عذاب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وسعت، ان کے رحم و کرم سے ہم نے تمہیں پانی دیا۔ اچھوں کے صدقے بروں پر رحمت ہو جاتی ہے۔ یہاں نقطہ کیا ہے کہ اچھوں کے صدقے بروں پر رحمت ہو جاتی ہے، یعنی رحمت جو اللہ کی ہوتی ہے تو سب پہ رحمت ہو جاتی ہے۔ اب یعنی بولا جا رہا ہے کہ کئی مرتبہ یہ معجزہ ظاہر ہوا، کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پتھر سے پانی نکالے ان کے لیے، اور کیونکہ یہ بار بار جو ہے نا ناشکری کرتے، بار بار جو ہے نا گناہ کرتے، تو اصل میں تو مستحق عذاب تھے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے نا ان پر نعمتیں آتی تھی، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا تھا۔ تیسرے یہ کہ وہاں موسیٰ نے اپنے لیے پانی نہ مانگا، قوم کے لیے مانگا۔ قوت قدسیہ والے کھانے پینے کے چندہ حاجات مند نہیں ہوتے۔ ہمارے حضور روز وصال میں بہت روز تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے بغیر کھائے پیے آسمان میں زندہ ہیں۔ اصحاب کہف بلکہ ان کے صحبت یافتہ ہزارہ سال سے بغیر کھائے پیے سو رہے ہیں۔ سلطان العارفین بایزید بستامی نے 3 سال تک پانی نہ پیا۔ اسی طرح موسیٰ بغیر کھائے پیے عرصہ گزار سکتے تھے۔ تمہاری خاطر پانی مانگا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی جو اللہ کے نبی ہوتے، مقبول بندے ہوتے، ان کو کھانے پینے کی حاجات بھی نہیں ہوتی، وہ بغیر کھانے کے بغیر پانی کے بھی کافی عرصہ گزار سکتے تھے۔ تو کئی ایسی مثالیں یہاں دی گئی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں میں اٹھا لیے گئے تو بغیر کھانے پینے کی غذا کے جو ہے نا اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا موجود ہیں، آپ باحیات ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ 3 سال تک پانی نہیں پیا اور حیات میں تھے، اور کئی ایسے بزرگوں کا واقعات ملتے ہیں جہاں پہ کھانا پینا وہ ترک کر دیتے کہ ان کو حاجات نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کو جو ہے نا قوت بخشتا۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا سنت ہے، دیگر انبیاء اکرام کا بھی یہ عمل رہا ہے، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی مشہور ہے کہ بعض وقت بھائی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر لاٹھی نہیں چھوڑتی۔ دوسرا فائدہ یہ کہ پتلا بید یا چھوٹی قمچی سے سنت ادا نہ ہوگی، بلکہ اپنے قد کے برابر لاٹھی ہونی چاہیے یا سینے تک۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی قد کے برابر اور حضور کی سینے تک تھی۔ یعنی اب یہاں پہ جو بولا جا رہا ہے یہ کہ اپنے ساتھ آسا ہمیشہ رکھا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بھائی بھی اپنا ساتھ چھوڑ سکتا لیکن لاٹھی کبھی نہیں چھوڑتی، آپ ایسا فرماتے تھے، تو آسا رکھنا سنت ہے پہلی۔ دوسری چیز آسا کا مطلب چھوٹی لکڑی یا اسمال اسٹک کے سر کی جو رکھ لیتے ویسا نہیں، اس سے سنت پوری نہیں ہوتی، یا تو اپنے خط کے برابر ہو یا کم سے کم اتنی ہو کہ آپ کے سینے تک آتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی آپ کے خط کے برابر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سینے تک آتا تھا آسا۔ حضور کی لاٹھی کے نیچے لوہے کا گولا بھی ہوتا تھا جس سے بوقت ضرورت استنجا کے لیے ڈھیلا بھی توڑا جا سکتا تھا، اور جنگل میں نماز پڑھتے وقت سامنے گاڑ کر سترہ کا بھی کام لیا جاتا تھا۔ اب بنوٹ وغیرہ میں بھی وہی لاٹھی زیادہ کام دیتی ہے جو سینے تک ہو۔ اب یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاٹھی تھی آپ کے سینے تک تھی، اور اس کے نیچے جو ہے نا لوہے کا ایک گولا لگا ہوا تھا، جس سے جو ہے نا آپ کبھی اگر استنجا وغیرہ جنگل میں سفر میں مثال کے طور پر اگر کوئی ڈھیلا پھوڑنا ہے استنجا کے لیے تو استعمال میں آتا تھا، اور جب نماز پڑھتے تو سامنے لکڑی لگا دیتے تھے تاکہ جو ہے نا کوئی سامنے سے گزرے کرے تو مسئلہ نہ ہو۔ اس کو سترہ کہتے ہیں کہ جیسا آپ کبھی نماز پڑھ لے، ایسا اندیشہ ہے کہ سامنے سے کوئی آ سکتا جا سکتا، کوئی چیز رکھ دیتے آپ، کوئی تکیہ رکھ دیتا، کوئی کرسی رکھ دیتا مثال کے طور پر، تو سترہ بن جاتا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ استسقاء یعنی رب سے پانی طلب کرنا سنت ہے۔ حضور نے کبھی تو فقط دعا ہی فرمائی اور کبھی اس کے لیے نماز استسقاء بھی پڑھی، اب بھی ہر طرح جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بارش کی دعا کرنا ہو تو اولاً توبہ کریں، پھر صدقہ خیرات کریں، اور اگر روزہ بھی رکھیں تو بہتر ہے، پھر معمولی لباس پہن کر عاجزی کرتے ہوئے عیدگاہ وغیرہ میں جائیں، جانور اور کمزور بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں، کفار و مشرکین کو ہرگز ہمراہ نہ لیں، پھر وہاں نماز استسقاء ادا کریں، دعا کریں، 3 روز تک یہ عمل کریں، بارش کے لیے یہ دعا بہت نافع ہے، بہت منافع بخش ہے۔ یعنی اب کبھی بارش نہیں ہوتی مثال کے طور پر تو اس کا طریقہ ہی بتا جا رہا ہے کہ پہلے تو آپ جو ہے نا توبہ کرو، پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کرو، اگر روزہ رکھ سکتے تو بہت بہتر ہے، اس کے بعد سادہ سیدھا کپڑا پہن کے میدان میں جانا ہے، عیدگاہ وغیرہ میں کوئی میدان میں جمع ہونا ہے، اور اپنے ساتھ بچوں کو جو کمزور جانور ان کو بھی لے جانا ہے، ایسا بتایا جائے۔ وہاں جا کے پھر آپ جب نماز استسقاء پڑھیں گے 3 دن یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بارش ہوگی، اور یہاں دعا بھی، بارش کی دعا بھی جو ہے نا لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ الفاظ بھی کہہ لیے جائیں تو بہتر ہے کہ احادیث سے ثابت ہے جب رب تعالیٰ بارش بھیجے تب دعا مانگنا مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ
صحن میں کھڑے ہو کر وہ پانی اپنے سینے اور منہ پر لیں، اور اگر سینے کے فلاں ملک میں بارش نہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرنا مستحب ہے، مگر اس صورت میں نماز پڑھی جائے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہاں ایک نقطہ ملتا ہے کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی، تو کبھی بارش ہو تو اس وقت جو ہے نا دعا کرنا بہترین عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحن میں جائیں نا، کھلے میں جہاں بارش پڑ رہی ہو، تو آپ کے سر پر بارش گرے اور آپ کے سینے پہ بارش گرے، اور پھر دعا مانگے، اور ان کے لیے بھی دعا مانگے جہاں دوسرے ملکوں میں وغیرہ جہاں بارش نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو ویسا صحن میں ٹھہر کے دعا مانگے، اور بہتر ہے کہ وہ وہاں پہ نماز پڑھیں تو اور بہتر ہے۔ لیکن بارش کے وقت دعا مانگنا ایک قبولیت کا وقت ہے، جب بارش ہوتی اس وقت دعا کرنا، ہر دعا قبول ہوتی۔ چوتھا فائدہ یہ کہ حضور کے معجزات موسیٰ کے معجزات سے بالا تر ہیں۔ موسیٰ تو پتھر سے 12 چشمے نکالے، مگر حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ایک بار سفر میں پانی کی تنگی ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا، فرمایا کسی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، لایا گیا، دست مبارک رکھ دیا اور 1500 آدمیوں کو پلا بھی دیا، غسل وضو بھی کرا دیا، اور پیاسے جانوروں کو سیراب بھی فرما دیا، خالی برتن اور مشکیزیں بھی بھر دیے۔ حضرت جابر نے سوچا کہ دیکھوں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، نظر کی تو مبارک انگلیوں سے جاری تھا۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھنے والے نے کیا خوب اشعار لکھا ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ یعنی انگلیوں سے ندیاں یعنی رحمت کی جو ہے نا جاری ہیں۔ پتھر سے پانی نکالنا آسان ہے، پہاڑوں سے نکلتا رہتا ہے، مگر انگلیوں سے جاری ہونا بہت ہی عجیب ہے۔ اور یہ تو بار بار ہوا کہ کسی بوڑھی عورت کے مشکیزے سے کسی کے برتن سے سدھا آدمیوں کو پانی پلا دیا، مگر اس میں سے ایک قطرہ کم نہ ہوا۔ مشکات شریف میں اور باب المعجزات میں جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے دو دودھ کی نہریں بھی جاری فرمائی ہیں کہ ہجرت کے دن ام معبد کی خشک بکری کے تھن کو ہاتھ مبارک لگایا، جس سے تھن دودھ سے بھر گیا، اور اس قدر دودھ نکلا کہ ساتھیوں نے پیا، ام مبدہ کی گھر والوں نے پیا، اور تمام گھر کے برتن بھر گئے۔ پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکالنا بے شک بڑا معجزہ ہے، مگر دودھ کی نہریں خشک بکری کے تھنوں سے جاری ہونا بہت بڑا معجزہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک مرتبہ جو ہے نا ہجرت کے وقت آپ جو ہے نا کوئی بکری کا سوکھے تھن کو آپ نے ہاتھ لگا دیا، ہاتھ مبارک، اور اس سے جو ہے نا اس کا تھن سے اتنا دودھ نکلا کہ جو ہے نا سارے برتن بھر گئے، سب نے پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آپ کے معجزے تھے۔ عیسیٰ نے دعا فرما کر آسمان سے غیبی خوان کھانے سے بھرا ہوا منگا لیا، مگر میرے شہنشاہ نے حضرت جابر کے گھر 4 سیر جو کے آٹے اور تھوڑے سے گوشت سے سارے لشکروں اور مدینے والوں کو سیر فرما دیا۔ گوشت کی بوٹیاں، شوربہ اور شوربے کے مسالے، آٹا وغیرہ تمام چیزیں جنت سے منگا کر حضرت جابر کی ہانڈی سے نکال کر سب کو کھلا دیے۔ موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا، بے شک بڑا معجزہ ہے، مگر میرے شہنشاہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک بار دعا بارش فرمائی، ابھی ممبر سے نیچے نہ آئے تھے کہ پانی برسنے لگا، اور نماز جمعہ پڑھتے پڑھتے مدینے پاک کی گلی کوچوں میں نہریں بہنے لگا۔ دوسرے جمعہ کو اس ممبر پر کھڑے ہو کر جو انگشت پاک کا اشارہ فرمایا تو بادل پھٹ گیا، اور جہاں حکم دیا وہاں جا کر برسا۔ معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام کو حکومت زمین میں اور زمینی چیزوں پر، مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت زمین و آسمان بلکہ دونوں جہاں میں ہے، اس لیے ہماری یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ کے معجزات خالی زمینی نہیں تھے، مطلب زمینی آسمانی سب تھے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر پہ ٹھہر کے بارش کی دعا فرمائے، اترے نہیں تھے، بارش شروع ہو گئی، اور نماز جمعہ ختم ہونے تک جو ہے نا مدینہ شریف کی گلیوں میں بہنے لگا پانی، اتنا پانی پڑا، اور پھر اگلے جمعے کو جو ہے نا آپ اشارہ کرتے ہیں تو بادل ہٹ گئے، کہیں اور جا کے برسے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ رب تعالیٰ اپنی نعمتیں انبیاء کرام کے ذریعے عطا فرماتا ہے، بلا واسطہ کسی کو نہیں دیتا۔ وہ قادر تھا کہ پتھر سے بغیر عصا مارے ہی پانی عطا فرما دیتا، مگر نہ فرمایا، بلکہ موسیٰ کا واسطہ درمیان میں رکھا کہ وہ عصا ماریں تب بنی اسرائیل کو پانی ملے، تاکہ ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو جائے، اور اس سے سمجھ جائیں کہ دنیا کی طرح آخرت کی نعمتیں بھی انہی حضرات کو نظر کرم سے ملیں گی، انہی حضرات کے نظر کرم سے ملیں گی۔ یعنی اب یہاں ایک نقطہ یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک دینے والا تو بے شک اللہ ہے، اور بنا آسا موسیٰ کے آسا مارے بھی پتھر سے اللہ تعالیٰ پانی ان کو دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا، وہ آسا پہ پتھر مارنے لگا، یعنی پتھر پہ آسا مارنے لگایا آپ سے، تاکہ پھر اس سے پانی نکلے۔ اب اس کی مصلیت یہ تھی کہ تاکہ لوگوں میں جو ہے نا آپ کی شہرت ہو، آپ کی عظمت ہو، اور آپ کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو پانی ملا۔ اور یہ نقطے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں بھی جو ہے نا انہی حضرات کے جو ہے نا فیض سے لوگ فیض عام ہوں گے۔ دیکھو ایوب علیہ السلام کو جب شفا دینی ہوئی تو ان سے فرمایا اپنا پاؤں رگڑو جس سے چشمہ پیدا ہوا، فرمایا پیو اور اس سے نہاؤ۔ جب حضرت یعقوب کی آنکھیں منور کرنا ہوئی تو حضرت یوسف کی قمیص کا واسطہ بیچ میں رکھا کہ وہ آنکھوں سے لگائے اور آنکھیں روشن ہو گئی۔
عرض کے دیتا خود ہے مگر اپنے محبوبوں کے واسطے سے، جیسے دنیا میں سب سفارش انصاف وغیرہ رب ہی دیتا ہے مگر لوگوں کی معرفت سے۔ یعنی اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بہت سارے واقعات، جیسا کہ بھئی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اچھی ہوں تو یوسف علیہ السلام کا خمیز آپ بیچ میں جو ہے نا، خمیز آپ جب لگائے تو اچھی ہوئی، اچھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی لیکن وہ وسیلہ بن گئے۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تو بے شک وہی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے نا کسی کو اپنا وسیلہ رکھ۔ اور سیدھی بات ہے، آج جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا۔ اس توسل سے دینا قائم ہے، اگر یہ توسل نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ ایسے ہی دنیا و آخرت میں سب کچھ رب ہی دیتا ہے مگر محبوبوں کی معرفت سے، اگر یہ معرفت نہ ہو تو آخرت کا انتظام ختم ہو جائے گا۔ پانچواں فائدہ یہ کہ رب سے جو مانگنا ہو وہ اگر انبیاء سے مانگا جائے تو بھی درست ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے اور آپ یہ نہ فرماتے تھے کہ تم مشرک ہو گئے، تم نے رب کو چھوڑ کر مجھ سے کیوں شکایت کی، بلکہ ان کی حاجت روائی فرماتے تھے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا، ہر دکھ درد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ یعنی آپ جا کے، یعنی سیدھا سیدھی بات، یہ مثال کیسی دی گئی کہ نہ موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں بولے کہ ارے بھائی تم مجھ سے کیوں مانگ رہے، بولے تم شرک کر رہے، بولے اللہ سے مانگو، آپ ایسا نہیں بولے، لیکن جب وہ مانگتے تھے تو برابر آپ اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے۔ ویسے ہی صحابہ کرام بھی جو ہے نا، جو بھی مانگنا ہوتا، جو بھی مسئلہ ہوتا، فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور آپ سے عرض کرتے۔ چھٹا فائدہ یہ کہ مفت نعمتیں ملنے اور مصیبتیں نہ آنے سے لوگ فساد برپا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بغیر مشقت غذائیں کھائیں، پانی پیا تو آپس میں ایسے جھگڑے کہ ایک جگہ سے پانی بھی نہ پی سکے۔ ساتواں فائدہ یہ کہ فساد سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرمایا گیا نعمت کو کھاؤ پیو، فساد نہ پھیلانا ورنہ یہ سلب ہو جائے گا۔ یعنی کہ نقطہ ہم کو کیا ملتا ہے کہ جب آپ کوئی فساد میں مبتلا ہوتے ہیں تو نعمتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں، نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو فساد سے زمین پہ فساد برپا نہیں کرنا ہے۔ اب فساد کے معنی یہ نہیں کہ ہم جو سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ پتھر مار دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، ایسا نہیں ہے۔ فساد کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اندر جو کدورت ہے اس کو نکال کے پھینکنا ہے، ایک دوسرے کے اختلاف نکال کے پھینکنا ہے، اپنے اندر سے حسد کینہ بغض کو نکال کے پھینکنا ہے، اپنے اندر سے کبر انا کو نکال کے پھینکنا ہے۔ یہ ساری چیزیں فساد برپا کرتی ہیں اور انہی چیزوں سے جو ہے نا نعمتیں چھین لی جاتی۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، یہاں فرمایا گیا فن فجرت، یعنی پتھر سے پانی خوب بہ نکلا، اور سورہ اعراف میں فرمایا گیا فن بجست، یعنی تھوڑا تھوڑا نکلا، یہ صرف رسا۔ ان دونوں آیتوں میں تعارض ہے۔ یعنی سوال یہ اٹھا کہ سورہ کہف میں بھی ذکر، سورہ اعراف میں بھی جو ہے نا ذکر ہے پانی کا، بولے وہاں پہ بولے کہ آہستہ آہستہ خطرے خطرے نکلا، اور یہاں بولے کہ ایک دم پھوٹ کے نکلا، تو بولے دونوں آیتوں میں آیتوں میں کچھ یعنی کانفلکٹ ہے۔ جواب، اولن تو پانی تھوڑا تھوڑا نکلتا تھا پھر خوب بہنے لگتا تھا، وہاں پہلی حالت بیان ہوئی اور یہاں آخری۔ سیدھی سیدھی بات، پہلے جو سٹارٹ ہوا تو خطرہ خطرہ سٹارٹ ہوا اور پھر ایک دم بہنے لگا۔ دوسرا اعتراض، جب ابر کا سایہ منو سلوا کا اترنا اور پانی کا جاری ہونا ایک ہی میدان میں ہوا تو اس کو علیحدہ علیحدہ آیت میں کیوں بیان فرمایا، سب ایک ساتھ ہی کیوں نہ فرمائیں گے؟ اب دیکھو سوال دیکھو، بولے بھائی جب صبح تیا میں ہوا تو یا میں جو ہے نا سب ہوا، بولے ابر آ کے سایہ کرا، منو سلوا ملا، پانی نکلا، بولے سب ایک جگہ بول دینا، بار بار کیوں بول رہے؟ اس کا جواب، وہ نعمتیں آسمانی تھیں اور یہ زمینی، ان نعمتوں میں بنی اسرائیل کے اختلاف ظاہر نہ ہوئے، یعنی ان نعمتوں میں، اور اس سے ظاہر ہوئے نیز اس نعمت کو موسیٰ کی سلطنت و حکومت بھی عالی وجہ الکمال معلوم ہوتی تھی، ان وجہ سے اس کو علیحدہ علیحدہ بیان فرمایا گیا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، وہ آسمانی نعمتیں تھی وہ الگ بیان ہوئی، زمینی نعمت الگ بیان ہوئی، خاص نعمت الگ بیان ہوئی، تاکہ جو ہے نا آپ کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت بھی قائم ہو، آپ کی سلطنت، یعنی آپ جس طریقے سے جو ہے نا معجزات آپ سے ظاہر ہوتے تھے وہ بھی ظاہر ہو، اس لیے علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ از رب بعصاک الحجر کے معنی یہی ہے کہ لاٹھی سے پتھر مارو، بلکہ یہ کہ لاٹھی کے سہارے پتھریلے میدان کو طے کر لو یا پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ ضرب کے معنی چلنے کے بھی آتے ہیں، یہاں وہی مراد ہے کیونکہ پتھر سے پانی نکلنا خلاف عقل ہے۔ ایک دیکھو سوال کیسا ہوا، گرامیٹیکل اس کا جو ہے نا، اور اس کے لفظوں کے معنی نکال کے بول رہے کہ بھائی چلنا ہوا، پہاڑ پہ چڑھنا ہوا، یعنی پتھریلے میدان پہ اس کے سہارے سے چلنا ہوا، یہ ساری چیزیں، اور پتھر سے پانی کیسا نکل سکتا ہے؟ ایک سوال ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ضرب کے معنی چلنا ہوتے ہیں تو اس کے بعد فی لایا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر یہاں یہی ہوتا تو عبارت یوں ہوتی اضرب بعصاک فی الحجر، اور فی یہاں نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ضرب مارنے کے معنی میں ہے، نیز یہی معنی عام روایت سے ثابت ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، اس کو غلط بتانا سخت گمراہی ہے۔ جب پتھر سے بال اڑ جاتے ہیں، لوہا کھینچ آتا ہے، اب بھی پہاڑوں سے دریا جاری ہو جاتے ہیں، وہ پانی پتھر سے ہی نکلتا ہے، کنویں میں مٹی سے ہی پانی کے سوت جاری ہوتے ہیں، تو اگر اس وقت بھی ایسا ہوا تو کون سا تعجب کی بات ہے؟ ان وہمیات کی وجہ سے موضوعات کا انکار کرنا سخت جہالت ہے۔ یعنی اب یہ بولا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کئی ایسے پہاڑ ہیں جہاں سے جو ہے نا پتھروں سے پانی نکلتا، پتہ نہیں کہ سورس کہاں ہے۔
آج تک سائنس سورس اسٹیبلش نہیں کر سکی مثال کے طور پر، تو کون سی بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بولی، جیسا پرانے زمانے میں بولیاں ہوا کرتی تھی، ہمارے گھر میں بھی ہوا کرتی تھی، اگر اس کو صاف کرنے ہم کبھی اترتے نا نیچے دیکھتے کہ پانی کے اندر سے جو ہے نا سوت ہے پانی کا، یعنی کنٹینیوس پانی نکل رہا، تو سوت کہتے ہیں مثال کے طور پر، زمین مٹی سے ہی پانی نکلتا تھا، تو بولے کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی ایسی باتیں کر کے جو ہے نا موضوعات کا جو ہے نا انکار کرنا، بولے جہالت ہے۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک چیز سے چند یعنی متضاد کام نہیں ہو سکتے، ایک عصا سے بحر کلزم خشک ہی بھی ہو گیا اور یہاں پتھر سے پانی بھی جاری ہوا، عقل میں نہیں آتا۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ وہی عصا تھا، کلزم میں مارے، کلزم سے رستہ بن گیا، پانی خشک ہو گیا، اور وہی عصا یہاں پتھر میں مارے پانی نکل رہا، بولے یہ کیسا؟ بولے یہ عقل میں نہیں آ رہا ہماری۔ اس کا جواب، بعض پتھروں پر لوہا رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے، اگر پتھر پر عصا لگنے سے پانی پیدا ہو تو کیوں انکار ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے، ایک سورج سے سردی بھی پڑتی ہے، گرمی بھی، ایک مہینے میں بعض سبز چیزیں جل جاتی ہیں اور بعض پیدا ہوتی ہیں، ایک ہی دوا قابض بھی ہوتی ہیں اور قبض کشا بھی، مقوی باہ بھی ہوتی ہیں اور نقصان دہ بھی۔ ہم اپنی آنکھیں سے روتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اشارے بھی کرتے ہیں، اس سے نیک کام بھی کرتے ہیں اور بد بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارے اعضاء اور دنیاوی چیزوں میں اتنی تاثیر رکھتی ہیں تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصے میں عجائبات ظاہر ہوں تو کیا تعجب ہے؟ ہمارے حضور کا لواب دہن تھوک کھارے کنویں میں پڑے تو میٹھا کر دے، خشک کنویں کو جاری فرما دے، حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ کر گوشت اور شوربہ بڑھا دے، آٹے میں پہنچ کر اس میں برکت دے، حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگ کر شفا بخش دے، عبداللہ بن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگ کر جوڑ دے، معاذ بن عمرو وبیا بن جمع کے کٹے ہاتھ پر لگے تو اس کو صحیح کر دے۔ عرض کہ اس چیز میں چند فائدے ہونا تعجب کی بات نہیں۔ یعنی کتنے چیزیں بتا دی، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے معجزات تھے۔ بولے کھارے پانی میں آپ کا لوہا دہن ملا تو پانی پورا میٹھا ہو گیا، بولے جہاں خشک کنواں تھا وہاں آپ کا لوہا دہن گیا تو کنواں جو ہے نا جاری ہو گیا، پانی اس میں سے جاری ہو گیا، اور ہزاروں لوگ جو ہے نا ایک ہانڈی سے جو ہے نا سیراب ہو گئے، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، صحابہ کرام کی آپ کا لوہا دہن اب لگایا تو جڑ گئی، مولا علی کی آنکھ میں کنجکٹیوائٹس تھا، آپ نے اپنا لوہا دہن لگایا وہ آنکھ صحیح ہو گئی۔ تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے بندوں کو معجزہ عطا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسانی روح اور اس کی صفات مثل موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ہیں۔ بڑا غور سے سنیے اس بات کو، انسانی روح اور اس کے صفات کیسے ہیں؟ موسیٰ اور بنی اسرائیل کی طرح کہ وہ اپنے رب سے حکمت و معرفت کا پانی مانگ رہے ہیں، وہ اپنے رب سے حکمت کا پانی مانگ رہے ہیں۔ روح کے پاس لا الہ الا اللہ کا عصا ہے جس میں نفی اور اثبات کی دو چمکتی ہوئی شاخیں ہیں، اس کو روح بارگاہ الہی سے لے کر آئی ہے۔ روح کو حکم ہے کہ یہ عصا اس قلب پر مارے جو مثل پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس چوٹ سے بفضل تعالیٰ 12 چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ روح اور صفات روح، جب صفات روح جو ہے نا اللہ تبارک یعنی اپنے روح سے پانی طلب کرتی ہے تو روح جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ کا جو عصا لے کر آئی ہے، اس میں نفی اور اثبات یعنی خود کی نفی اور اللہ کے اثبات ہے، وہ دو جو ہے نا چمکتی ہوئی شاخیں ہیں جس سے جو ہے نا مردہ قلب پر جب وہ پڑتی ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو، یعنی دل ایسے ہمارے جیسے ایمان داخل نہیں ہوتا، پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس پہ جب لا الہ الا اللہ کا عصا پڑتا ہے تو اس کے اندر سے پھر 12 چشمے پھوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ کے کتنے 12 حروف ہیں، لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں، اگر پڑھیں گے تو وہ 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اور صفات انسانی بھی 12 گروہ، 5 ظاہری، کتنے 5 ظاہری ہیں، ظاہری حواس جیسے کہ قوت باصرہ یعنی دیکھنا، سامعہ سننا، شامعہ سونگھنا، لامسا ٹچ کر کے محسوس کرنا، اور ذائقہ ٹیسٹ، اور 5 باطنی حص مشترکہ یعنی کامن سینس، حفظ و خیال، وہم و قوت مشترکہ یعنی اپنے اندر قوت روحانی قوت بولتے ہیں نا ویسا، اور ایک قلب اور ایک نفس، ان میں سے ہر ایک اپنے گھاٹ کو پہنچتی ہیں، ان میں سے ہر ایک پھر اپنے گھاٹ کو پہنچتی ہیں۔ قلب کا گھاٹ تقوی اور اطاعت ہے، قلب کا گھاٹ تقوی اور اطاعت ہے، روح کا گھاٹ کشف و مشاہدہ ہے، تو کوئی چیز کا کشف ہونا، اس کا اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرنا، یہ روح کی صفت ہے۔ یہ روح حقیقت کے چشمے کا پانی تجلی کے پیالے سے ساقی کی عطا سے پیتی رہتی ہے، اور فرمان ہوتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب کا حکم ہے کہ حقیقی رزق کھاؤ اور پیو، لیکن دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر اور آخری چیز کو اولا پر ترجیح دے کر، اور ان دونوں کو مولا پر مقدم جان کر فساد نہ پھیلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات۔ تو یہ اس کا باطنی نقطہ ہوا۔ تو جب آپ تصوف میں جب آپ کوئی پیر کے دامن میں جاتے، کوئی بیعت کرتے، سب سے پہلے کیا ہوتا؟ وہاں پر جو ہے نا سقاہم ربہم شرابا طہورا سے آپ کو پلایا جاتا، تاکہ وہ آپ کی روح اور اس کے صفات جو ہے نا وہ سیراب ہو جائیں، اور پھر لا الہ الا اللہ کا عصا آپ کو دیا جاتا کہ بھئی اس عصے سے
اپنے قلب پہ ضرب لگاتے رہو جو پتھر بن چکا، تاکہ اس کے اندر سے جو ہے نا بھی 12 چشمے پھوٹ جائیں. تو تمہارے ہر سینس میں، جو ظاہری کامن سینس ہے، جو باطنی تمہاری قوت ہے، سب میں جو ہے نا وہ کلمے کا نور سے جو ہے نا وہ بہراور ہوں. وآخر دعوانا